میں نے اپنے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زبانی یہ واقعہ اس طرح سے سنا، اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہمارے دادا شیخ حضرت جی کے شیخ چکوال والے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب حج پہ جاتے تھے تو پہلے چکوال سے کراچی، یا پاکستان سے کسی نے کہیں سے جانا ہے تو پہلے کراچی، اب کراچی رکنا ہے چند دن کہ وہ ڈیٹ آئے جب سفینۃ الحجاج بحری جہاز میں نکلنا ہے، وہ ڈیٹ آ گئی، اب جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے۔ ابھی جو سفر ہے یہ 8 دن 15 دن 20 دن 21 دن کا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں ہائی ٹائڈز آ جاتی ہیں، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، نہیں تو 8-10 دن تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور جو بحری جہاز کا سفر ہے نا، اس میں متلی آنا، الٹی آنا، طبیعت کا بخار، طبیعت کے اندر خرابی، سمندری بخار، یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، یہ سب مراحل پیش آتے ہیں۔ اور احرام باندھنا ہوتا ہے یلملم سے پہلے، ابھی تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لیے نا، اب احرام باندھنے کے بعد بھی 1-2 دن لگ گئے جدہ پہنچنے میں۔ اب بتاتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ جہاز لگا، بندرگاہ پہ، جدہ کی بندرگاہ پہ بحری جہاز لگا، 3 دن تک نیچے زمین پہ نہیں اترنے دیتے، ایک بندے کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سمندری بخار تو نہیں لگ گیا، کوئی اس کو ایسی بیماری تو نہیں لگی، ویکسینیشن ہوتی ہے، پھر نیچے لایا جاتا ہے۔ اب تو امیگریشن بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگلا کام پہ چل پڑتے ہیں، بہت تیز ہو گیا۔ 18 گھنٹے تو 2002-3 میں ہوتے تھے امیگریشن کے، اس وقت 24 گھنٹے تقریباً لگ جاتے تھے پاسپورٹ امیگریشن کے پروسیس کو۔ اب جناب جو بندہ پاکستان سے چلا بحری جہاز کا مشقت بھرا سفر کر کے جدہ بندرگاہ پہ جہاز میں 3 دن مزید بیٹھا رہا، پھر نیچے اترا، 1-1.5 دن پروسیس میں لگ گیا، جو پاسپورٹ کا امیگریشن کا پروسیس ہے۔ اب اس کے بعد جدہ کی بندرگاہ سے باہر ہے، جانا کدھر ہے؟ مکہ المکرمہ۔ اب مکہ مکرمہ جدہ اس زمانے میں جو تھا نا، 3 دن لگتے تھے۔ کتنے دن؟ 3 دن لگتے تھے، اب تو 3 دن میں لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں بعض۔ اور مکہ مکرمہ سے جدہ کے درمیان راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، صحرا ہے، یہ کچھ ٹیلے ہیں، اونچے نیچے راستے ہیں، اور موٹر گاڑیاں بھی نہیں۔ سوارے کیسے جاتے تھے؟ مرشد اعلیٰ غلام حبیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو اپنے شیخ سے سنا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے نا وسائل کے حساب سے، وہ اپنے لیے بھی اونٹ لے لیتے تھے، خود سوار ہو کے جائیں، سامان کے لیے بھی اونٹ لے لیتے تھے، سامان بھی سواریوں پہ جاتا تھا، خود بھی سواریوں پہ جاتے تھے۔ اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے تھے خود پیدل جاتے تھے، سامان کو سوار کرا دیتے تھے۔ اور جو 3 دن کا سفر ہوتا تھا نا، تو بتا رہے تھے کہ 3 دن میں استعمال کا جو پانی ہے نا، وہ بھی جدہ کی بندرگاہ سے لے کے جانا ہوتا تھا، کہ راستے میں کہیں پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ اب جتنا پانی میں اور آپ وضو میں استعمال کرتے ہیں اور سارا دن استعمال کرتے ہیں، تو 3 دن کا اگر ہمیں کوئی بیگ بنانا پڑے پانی کا، کوئی ایک بڑا سا کوئی ڈرم تو ہوگا ہم سب کے پاس ایک بھائی، وضو، کھانا پینا، پیشاب پخانا، سارے معاملات ہم دیکھیں کتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ پھر پہنچتے تھے مکہ مکرمہ، اور جب وہ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے تو ہوٹل بھی سادہ ہوتے تھے، آج جیسے نہیں ہوتے تھے، اور حرم بھی چھوٹا ہوتا تھا، سادہ ہوتا تھا، اور زیادہ ایئر کنڈیشن کی فیسلٹیز بھی اس زمانے میں نہیں تھی۔ اور آج کل کے حالات کیا؟ یہاں سے بیٹھے، اب تو ای ویزا آ رہا ہے، ای ویزا آگے، آپ ایئرپورٹ پہنچے، انہوں نے پرنٹ دیکھا، اور آپ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن اور کمپیوٹرائز امیگریشن کے پروسیس، ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے جہاز میں گئے، 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے بعد وہاں اتر گئے، جدہ میں 2-3 گھنٹے پروسیس سے گزرے، بس میں ایئر کنڈیشن بیٹھے، اس کے 2 گھنٹے بعد مکہ مکرمہ اتر گئے، ہوٹل میں گئے وہ ایئر کنڈیشن، حرم میں آئے تو وہ ایئر کنڈیشن۔ تو اب تو جو کام اس وقت 20-20 دن میں ہوتے تھے، اب تو 20 گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی تبدیلی آ گئی۔ لیکن مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے، اب راستے تو پکے ہو گئے، مسافر کچے ہو گئے۔ سہولیات تو بڑھ گئی لیکن ہم بڑے سست ہو گئے۔